اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ فقط استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چند قدم نبی آگے بڑھتے تھے اور فقط بڑھتے نہیں تھے، سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، فقط لیتے تھے نہیں تھے، ہاتھ پہ بوسہ بھی دیتے تھے اور سرکار پکڑ کر مسند بڑی آپ نے محبت فرمائی ہے میرے معزز سامعین حضرات۔ کچھ بندے آج بھی آنکھیں بند کر رہے ہیں، پتہ نہیں دن کو سوئے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے معزز سامعین حضرات یاد رکھیے گا، میں بڑی جلدی سے بس گزر جانا چاہتا ہوں کہ میرے معزز سامعین حضرات فقط بٹھا کر نہیں تھے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب تک بطول بیٹھی رہتی تھی رسالت کھڑی، جب تک سیدہ مسند پہ بیٹھی رہتی تھی تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا بطول کون ہے؟ بابا جس کے جوتے سیدھے بطول کرے اسے علی کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد اہل بیت محمد کی ذات اللہ۔ بسم اللہ قبلہ صاحب کو تھوڑا سا راستہ دیجیے گا، قبلہ صاحب تشریف لے آئے، بس میں بالکل ممبر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھے محمد اہل بیت محمد کی ذات اللہ۔ بسم اللہ بس بالکل اختصار چھوڑ میں قبلہ عرض یہی کروں تھا، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں کہ کائنات مل کر جس کا ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کا ذکر کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ جس کی تعظیم کرے اسے بطول کہتے ہیں، اور بطول جس کا حیا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ سب مل کر جس کا استقبال کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات سب مل کر جس کا استقبال کرے میرے محترم سامعین حضرات اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو پھر میں جملہ یہیں پہ ہی پلٹ کر آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کرتا چلا جاؤں، کائنات مل کر جس کا ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جس کا ذکر کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کی تعظیم کرے اسے بطول کہتے ہیں، بطول جس کا حیا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ سب مل کر جس کا استقبال کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور ان سب کی بقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سب کی بقا چھوڑ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذکر کیسا کون سی ہستیاں تھی وہ لائے کے ذکر بن گیا۔ میرے معزز سامعین حضرات رب کائنات کی عزت کی قسم ہے اس کا ذکر بچا لیا سر نیزوں پہ چڑھ جائے۔ وعدہ کیا تھا نازل والا بس ایک جملہ ہی ذہن میں آ گیا، بس وہی بس کرتے ہیں اس سے زیادہ دعا ہے اللہ ان گھروں کو آباد رکھے جن میں ذکر حسین ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ مجلس برپا ہو ہر وہ گھر حسین کا آزا خانہ ہے جس میں فقط باپ پڑھنے والا ہو اولاد سننے والا۔
ضروری نہیں کہ ذاکر مولوی صاحب آئیں تو ہی وہ عزا خانہ بنے. بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. عزادارو، ہر کوئی سال نیزے کی زینت بن گیا. اجا جملہ میں نے صرف مصیبت کا ایک ہی پڑھی، اس سے مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. تیری سمجھ میں آ گیا تو اتنا جملہ ہی کافی ہوگا، میں تجھ تک پہنچا سکتا ہوں. عزادہ نے اسے ہر سال نیزے کی زینت، کیونکہ میں ادب سے پڑھنے کا تھا. عزاداروں، نیزوں پہ ایسے چڑھائے گئے تھے کہ نیزے کی انیاں سروں سے باہر آ یا زہرا یا زہرا. سادات و غیر سادات، اس وقت فرش عزا پہ بیٹھ کر بطول کو پرسا دینے والوں، یہ سوم کی مجالس ہیں. بتاؤ کیا ثانی زہرا سوم کر سکی تھی؟ عزادہ نے حسینی عجیب کیفیت ہے. بی بی بھیا کی لاش پہ آئی تھی، جب اٹھی تھی تو لباس کا رنگ ہی بدل گیا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ یا زہرا. بس عزادہ نے حسینی تاریخ کہتی ہے ایک سال ایسا جسے نیزے پہ چڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، پر سر نیزے پہ ٹکتا نہ. میں نے آسانی سے کہہ دیا کسی کی ہائے نکلی، کسی کی ہائے نہیں نکلی. عزاداروں، یہ تو اس بیوی سے پوچھو نا جس کے سامنے سر چڑھ رہا تھا اور خاک کربلا کی زینت بن رہا تھا. تاریخ کہتی ہے بے اختلاف روایات 9 مرتبہ سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا. 9 مرتبہ سر خاک کربلا پہ آیا. عزاداروں، جب 9 مرتبہ سر چڑھایا، 9 مرتبہ خاک کربلا پہ آیا ہے، کمینہ تازیانہ لے کر وہاں آیا ہے جہاں سید سجاد کڑیوں میں چکرا ہوا تھا. ہر ایک سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا ہے، لیکن تیرے چچا عباس کا سر جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھ رہا. کہ سر بھی تمہارے پاس ہے، نیزہ بھی تمہارے پاس ہے، پوچھ مجھ سے کیوں رہے ہو؟ کہاں بڑی کوشش کی، ہر ایک کا سر چڑھ گیا ہے، لیکن جو ہی چڑھاتے ہیں سر بلند کرتے ہیں اور سر سے حرکت پیدا ہوتی ہے، پرواز کر کے خاک پہ آتا ہے. ہم مجبور ہو چکے ہیں، پوچھ اب خود. جب تک نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھے گا تیری پشت پہ ظلم کر. اجرکم اللہ یا زہرا. بس ایک منزل میرے ساتھ پڑھا، میں ممبر قبلہ صاحب کو دے دوں. عزادہ نے حسینی عجیب کیفیت ہے، کہتے ہیں کہ اچھا میں چھوڑ رہا ہوں. عزادہ نے حسینی کہ آئے امام سجاد علیہ السلام کہا چچا دیکھنا سفر میرا بڑا لمبا. چچا جب سب کے سر نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے، چچا تیرا سر نیزے کی نوک پہ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ چچا تیرا سر کیوں نہیں ٹکلا؟ بار بار چڑھاتے ہیں خاک پہ آ جاتا ہے. سر عباس سے آواز پیدا ہوئی. عزادہ نے حسینی حضرت عباس کے لبوں میں حرکت پیدا ہوئی. کہو میرا وقت کا امام، جب میں نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہوں نا، اللہ جانے تو کیسے جملہ لے سکے گا. جب میں نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہوں نا، میری آنکھ کھلتی ہے، علی کی بیٹیوں کے سر مجھے ننگے نظر آ. اجرکم من اللہ یا زہرا یا زہرا. عزادہ نے حسینی کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ بطول کی بیٹیوں کے سر ننگے. عزادہ نے حسینی سید سجاد روتے وقت ہے ظالموں جتنا ظلم کرنا ہے میری پشت پہ کر لو، لیکن میرے چچا عباس کا سر نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھ جائے.
بس ختم ہوگی میری پڑھائی. حضرت حسین ایک بیان سنو اور میں آپ سے دعا لے تو میں قبلہ کو ممبر دے دوں. بس حضرت حسین جب کہا نا کہ نیزے کی نوک پہ میرے چچا عباس کا سر نہیں چڑھے گا, کتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کر. حضرت عمر سعد کمینہ بول کے کہتے ہیں نہیں چڑھتا تو میرے قریب لو. اللہ سر عباس قریب لایا گیا, کمینہ بول کے کہتا ہے سر عباس میں سوراخ کرو, مجھے معاف کر دینا. اللہ سوراخ کیا گیا ہے. کمینہ بول کر کہتا ہے سر عباس میں رسی پرو ڈالو, اور دیوال پر والا سر عباس میں رسی پروئی گئی ہے. اللہ کمینہ بول کر کہتا ہے گھوڑے کی گردن میں ڈال دو. اللہ گھوڑے کی گردن میں ڈال دی گئی ہے. اور صدا تو میرے صدا اس پر وہ فرشی ادا پہ بیٹھ کے بطول کو پرسہ دینے والوں جیسے جو بن پلان اونٹ چلے ہیں نا, ہر بی بی اونٹ پہ سوار تھی. سید سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں, گلے میں توپ ہے, پاؤں میں بیڑیاں, ساتھ باکر رسی میں ہے. اللہ جیسے جو قافلہ چلا ہے, گھوڑے کی گردن میں سر عباس ہے. بی بی زینب نے اونٹ کی پوچھ سے دیکھا ہے, یا پہلا قدم گھوڑے کا اٹھا ہے, سر عباس دائیں دانوں پہ لگا ہے. اللہ دوسرے قدم اٹھے بائیں دانوں پہ لگا ہے. سیدہ رو کے کہتی ہے قربان ہو جاؤں تیری وفا پہ غازی, اور مرنے کے بعد بھی وفا کی یاد کر دیے, اور ہمارے سر ننگے دیکھنا. جو مومنین بیٹھ کھڑے ہیں ان سے التماس ہے, گزارش ہے کہ برائے مہربانی اندر تشریف لیں اور تھوڑا تھوڑا برائے مہربانی آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے والے پیچھے بیٹھ سکیں. ایک دو اعلان سماعت فرمائیں. کل 14 محرم الحرام پر مکان سید محبوب شمسی خلیل آباد کلور میں مرکز آباد نماز مغربین شروع ہوگی, جس میں ملک نام علماء و ذاکرین نام خطاب فرمائیں گے. اور مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. پرسوں 15 محرم الحرام موضع شامبین میں ڈیرہ سید حسن رضا شاہ صاحب پر مرکز صبح 10 بجے شروع ہوگی, جو کہ شام تک جاری رہے گی. اختتام مجلس پر شبیہ سلجنا برآمد ہوگا, جن میں علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. عام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. 22 محرم الحرام کو موضع منچریہ میں مرکز مکان غلام حسن کے مکان پر مرکز اعضاء ہوگی نماز ظہر کے بعد, جن میں علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. عام مومنین سے ان سب پروگراموں میں بھرپور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. 19 محرم الحرام کو پاک پتن روڈ مستری احمدی مرحوم کے مقام پر مرکز اعضاء نماز ظہر کے بعد سے ہوگی, جسے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. عام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. آپ کے سامنے قبلہ علامہ سید عاطف عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. تھوڑا سا آگے مہربانی کرو. بآواز بلند تر صلوات. رحم اللہ الفاتحہ. بسم اللہ.
استجاب دعا کے وقت ہے۔ پروردگار رحم محمد و اہل بیت محمد، رحمان و کریم پروردگار تجھے بنت زائد مظلوم کربلا کی چیز ہے، ان گھروں کو تا قیامت آباد انشاءاللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا کے بزرگان ہم سے جو بڑے اس صف اعضاء کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، مالک ان کو شہداء کربلا میں معشور فرما۔ آج اس صف اعضاء کے جتنے خدمت گزار ہیں مالک کائنات، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے ماتمی جوان، ہمارے عزاداران ملک کے جس کونے میں، دنیا کے جس خطے میں بھی مظلوم کربلا کی عزاداری برپا کر رہے ہیں، مالک ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ مومنین کے اور اس صف اعضاء کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک کائنات پر محمد والے محمد حاضرین جتنے بھی اس صف اعضاء کی زینت بننے کے لیے اور بی بی پاک کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، مالک ان کی تمام شرعی حوائج و ضروریات کو پورا فرما۔ جتنے مومنین اپنے دلوں میں دعائیں لے کے آتے ہیں، جو وہ دعائیں رکھتے ہیں مالک تو خوب جانتا ہے، اور جو یہ نہیں جانتے وہ تو بھی خوب جانتا ہے۔ جو دعا مومن مانگتے ہیں حسین کی عزت کا واسطہ، اس کو بھی قبول فرما، اور جو یہ نہیں مانگتے اور ان کو ضرورت ہے وہ بھی ان کو عطا فرما۔ ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی دکھ درد بیماری سے مومنین کو نجات عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد فرما۔ بزرگ جو موجود ہیں بیمار ہیں، مالک ان کو شفائی کلی کاملہ عطا فرما، اور اس پرسہ و عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قلب پاک کو ہم سے راضی فرما، اور اس صف اعضاء کے وارث مالک حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تاج فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات کا آواز بلند۔ صف اعضاء کی زینت بننے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ آپ میرے جوان جو تشریف ایک درود کی آواز آ جائے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک و نستعینک یا اللہ، یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلى الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى
هو الحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان فهم أرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم اللهم صل على محمد وآل محمد سادات المؤمنین کرام خداوند عالم ہمارا یہ پرسام عبادت میں قبول فرمائے بہت زیادہ زحمت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وقت سے کافی ہو چکا بہرحال کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے کوئی خطابت کا جوش نہیں ہے میں مولا متقیان علی بن ابی طالب کی تحدیث کا بہت چھوٹا سا ادھیکاری اور دعویٰ بس اتنا ہے کہ کشکول نے ہدایت لے کر سرکار کائنات کی بارگاہ میں پہنچا نبیوں کے مشکل کشا نے جو معرفت کی خیرات عطا فرمائی ہے وہ امانت سمجھ کر آپ تک پہنچانا ممبر حسین ہے ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس ممبر پہ بیٹھ سکیں بس یہ احسان عظیم ہے حسین کی پاک ماں کا کہ انہوں نے کرم کیا کہ اپنے بچوں کے قضاداروں میں اور ان کے مسائل پڑھنے والوں نے ہمارا شمار کیا اپنی خوش نصیبی کے لیے ایک مرتبہ کا آواز بلند صلوات پڑھ لیا طول و تمہید کے چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں قبلہ اللہ رب العزت خداوند منان ذات احدیت نے احسان فرمایا اور حضرت آدم کی مٹی کو لباس بشریت پہنا کے پیشانی اقدس میں نور مقدس محمدی رکھ کے تمام روحانی نورانی اور معصوم ملائکہ سے کہا کہ جلدی کرو عرش و کرسی کو چھوڑ دو آدم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک قرار پائے اور پھر اس پروردگار عالم کا یہ احسان کس قدر احسان ہے ہم ساری زندگی اسی احسان کا شکریہ ادا کریں تو شاید ادا نہ ہو پائے کہ اس رب منان نے اس بھٹکتی ہوئی گمراہ بشریت میں سے ذریت آدم میں سے ہمیں اس طرح نکال لیا جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے اور ہمیں وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ محبوب کبریا حضرت سید دو جہاں کا کلمہ پڑھنے والا امت محمد مصطفیٰ کا اور اس سے بڑھ کر جو ہمارے لیے نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی گود اور آغوش عطا فرمائی کہ جس کے توسط سے محمد و اہل بیت محمد کی محبت شیر مادر بنا کر ہماری رگوں میں اونڈیل دی اور وہ ہماری رگوں میں دھڑکن بن کر اس وجود کائنات کی ہر بستی بستی میں پہنچ کر دھڑک دھڑک کر علی علی کی صدائیں بلند کر رہا ہے زندگی کا ثبوت ہے بندے جو آخر تک علی والے بیٹھے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری سلامت رہے جیتا جاگتا مجمع جی دیوار پور میں
دوسری مرتبہ البتہ اسی حیدری صاحب مولانا ان کی زندگی دراز کرے اور مولانا قبلہ فدا حسین صاحب میرے بھائی ہیں، خدا توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ہم سب کی زبان میں مالک تاثیر عطا فرمائے، قابل ممبر رہیں خدا کرے، تو ان کی محبت اور حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بنایا ہے محمد مصطفیٰ کا۔ ہمارے وقت کے امام خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمارے امام حضرت مولا متقیان علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے سب سے آخر میں بہت سے انبیاء اور رسول بھیجنے کے بعد حضرت رسالت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرمایا، اور ان کو ایک کتاب عطا فرمائی کہ جسے قرآن کہتے ہیں، اور پھر یہ اعلان فرمایا کہ یاد رکھنا میرا محمد تمام نبیوں سے افضل ہے، اس کی کتاب سب کتابوں سے افضل ہے، اس کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ یہ شرف میرے مولا کائنات کو عطا فرما کے پروردگار عالم نے تاج امامت انبیاء حضرت ختم الرسول سرکار کے سر اقدس پر سجا دیا۔ اب توجہ فرمائیے جی، وہ قرآن جو اللہ نے سب سے آخر میں آنے والے نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اس کتاب میں اللہ نے گزشتہ انبیاء کے قصے بھی لکھے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جناب ہم ہیں اپنے مولا مصطفیٰ کی امتی، آپ ہمیں مصطفیٰ کی قصے سنائیے، آپ بتائیے ہمارے مولا مصطفیٰ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کس طرح سے تھے، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، ان کا اخلاق مقدس کیا تھا، ان کا انداز عبادت کیا تھا، ان کے جنگ کے آداب کیا تھے، وہ کس طرح سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، انہوں نے کس طرح تربیت کر کے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو سلمان بنایا۔ بیٹھے ہو میرے سامنے تربیت مصطفیٰ کے انگ ڈھنگ کہ جس کی ابدیت کی منزل پہ علی فائز ہو، یا میں یوں کہوں کہ جس کے عبد کو علی کہتے ہیں، اس محمد کی سیرت مقدسہ آپ بیان فرمائیے۔ آپ کبھی ہمیں آدم کے قصے سناتے ہیں، کبھی نوح کے قصے سناتے ہیں، کبھی ابراہیم کے قصے سناتے ہیں، اور پھر مولا مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کو ذرا ابراہیم کی باتیں بھی سناؤ۔ اچھا ظاہر ہے خداوند عالم بالکل بھی کوئی عبث کام نہیں کرتا، جو فضول کرتا ہے وہ بندہ نہیں صحیح ہوتا، وہ اللہ کیسے صحیح ہو جاتا ہے؟ فالتو بیٹھا وہ بندہ اچھا نہیں لگتا تو وہ اللہ کیسے اچھا لگ سکتا ہے کہ جو فضول کام کرے؟ ظاہر ہے وہ پروردگار ہے، وہ حکیم ہے، خالق حکمت ہے، وہ خالق عقل ہے، مالک کل ہے۔ وہ محمد بنائے تو محمد بناتا ہے، کسی کو علی بناتا ہے، کسی کو حسن و حسین بناتا ہے، کسی کو سیدہ کائنات بنت رسول بناتا ہے۔ اس کی تو ذات جب بنانے پہ آئے تو کمال کر دیتی ہے، جو بنائے تو زہرا بن جائے، بنانے والا کیا ہوگا؟ تو وہ ذات یقیناً اس نے قرآن میں کوئی زیر زبر بھی بغیر مقصد کے نہیں لگائی۔ دیپال پور والوں اگر اس نے کہیں بسم اللہ کے نیچے نقطہ لگایا تو اس میں بھی کائنات ہے، اس میں بھی کائنات پوشیدہ ہے، وہ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہے، اس میں بھی کائنات پوشیدہ ہے۔ تو وہ پروردگار عالم یہ اگر کہتا ہے کہ ان کو ابراہیم کے قصے سنائیے تو اس میں ہمارے لیے کوئی سبق تو ہونا چاہیے، کوئی تو ہمارے لیے سامان ہدایت ہونا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے لیے تو بے فائدہ ہے۔ قرآن بے فائدہ ہو جائے تو قرآن نہیں رہتا، تو اگر قرآن بے فائدہ ہو جائے تو اسلام نہیں رہتا۔ بڑی محبت فرمائی آپ نے، میں تمہید کو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اب میں اپنے اصل موضوع پہ ابھی پہنچا ہوں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ محبوب سبحانی ان کو ابراہیم کے قصے سناؤ۔ توجہ فرمائیے گا، ابراہیم کون؟ وہ ذات کہ جو عصمت نبوت پہ فائز ہے، مقام رسالت پہ پہنچ چکے ہیں، منصب اولو العزمیت کا قلمدان جناب کے ہاتھوں میں ہے،
اور تاج امامت سر اقدس پہ سجا ہوا ہے اور لباس خلت تو پہن ہی چکے ہیں۔ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ابراہیم کہ جن کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، یہ اور بات ہے اللہ قرآن میں۔ اچھا نبی کس نے بھیجے؟ بولیے گا کہیں کسی بیٹھک دیپال پور کی بیٹھک میں کوئی نبی بنا ہے؟ 1.25 لاکھ جو بھیجے کوئی ایک یہاں سے بن جاتا، لوگ اکٹھے ہو کے بنا لیتے نہیں۔ اللہ جو بناتا ہے معصوم بناتا ہے تو اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اور ایک دو بنائے بھی نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد ہے جنہیں اللہ نے بنا کر کے بھیجا۔ اچھا اللہ جتنے بھی بناتا ہے نا ان میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہوتا، جو وہ اپنی طرف سے ولی معین کر کے بھیجتا ہے، جو دار بنا کے بھیجتا ہے، اس کی پہلی شرط عصمت ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا جی سارے انبیاء میں سے اللہ نے منتخب کیا اور ان میں سے 313 کو رسول بنایا، 313 میں سے منتخب کیا اور 5 کو اولے العزم بنایا۔ ان 5 میں سے حضرت خلق المرتبت کو الگ رکھیے تو اکیلے ابراہیم ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا، اور حضرت ختم المرسلین سرکار کے سر اقدس پر امامت انبیاء کا تاج رکھا کہ یہ سارے انبیاء اگر کلمہ محمد نہ پڑھیں تو اللہ ان کو رسالت عطا نہیں کرتا۔ فرما دیجیے تو اس ضمن میں اگر یہ ایک ڈھانچہ میں نے جو پیش کیا اس کی دلیل اب قرآن سے پیش کرتا ہوں تاکہ مطلب معین ہو جائے اور ختم مہر سب ہو جائے اس پر۔ تیسرے سپارے کی ابتدا کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلناہم بعضہم علی بعض، کہ وہ رسول جو ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی سارے نبی برابر نہیں ہیں۔ بھیا کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی اولی العزم ہے، ابراہیم امام ہے اور محمد امام الانبیاء ہے۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے نبیوں کو برابر نہیں بناتا تو دنیا کے بنائے ہوئے عہدے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل میرے بھائیوں عزیزوں یہ قاعدہ ہی غلط ہے، یہ فطرت انسانیہ کے خلاف ہے کہ کوئی برابر بھی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیے، کسی ملک کے کسی ادارے، ایک دنیا میں سینکڑوں ملک ہیں اور ہر ملک میں ہزاروں لاکھوں ادارے ہیں، اور ہر ادارے میں جا کے دیکھیے وہاں مراتب ہوتے ہیں۔ پولیس میں جائیے، فوج میں جائیے، کہیں اور کسی بھی محکمے میں جائیے، محکمہ چل ہی نہیں سکتا۔ محکمہ ہوتا ہے نظام، اور نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے درجات نہ ہوں۔ کوئی کنٹرول کرتا ہے، کوئی کنٹرول ہوتا ہے، کوئی چلاتا ہے، کسے چلنا ہوتا ہے، جو چلاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ کچھ کہا آپ سے؟ جو چلاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں اور جو مانتا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ تو دنیا والوں جب اللہ نے ولی برابر نہیں بنائے تو عبد برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ برابری والا قاعدہ تو در حقیقت انسانی عقل کے ہی خلاف ہے، پہلی بات تو اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے۔ بہرحال میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء سے بڑا درجہ ہے ختم المرسلین سرکار کے بعد انبیاء میں اگر کوئی بڑا درجہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سلام ہے، سلام علی ابراہیم، اور وہ ذات ہے، کس قدر عظیم وہ ذات ہوگی کہ آج مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور نظام اس نماز میں اگر ابراہیم کی آل پہ درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امتی کس کا ہے؟ بولیے گا محمد کا، اور اس نماز میں واجب ہے درود کس پر؟ ابراہیم کی آل پر۔ کچھ تو رہا ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت میں، کچھ تو ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت میں کہ اللہ نے امامت کا تاج پہنایا ہے سارے نبیوں میں سے۔ تو جو مجھے بات نظر آئی کہ جو باقی انبیاء سے ذرا ہٹکے اور مختلف ابراہیم میں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم
بت شکن ہے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو بت شکن ہو. بت پرست کبھی امام نہیں بن سکتا. بت شکن ہی امام ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے. اللہ نے امامت کا تاج پہنا دیا تاکہ سمجھ آ جائے. یہ ابراہیم کے قصے کیوں سنائے؟ اس لیے کہ تجھے محمد اور اس کی آل کی سمجھ آ جائے. چونکہ درود دونوں ہی پر ہے. اللہم صلی علی ابراہیم محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. دنیا والوں نماز میں درود پڑھتے ہو سب پہ ہمارے کروڑوں سلام. میں نے عرض کیا کسی کی تعظیم بھی اس میں کم نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ ہوں، ان کے امتی ہوں، ان کے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، علماء ہوں، مجتہدین ہوں، خطب ہوں، عبدال ہوں، قلندر ہوں، کوئی کسی مقام پر فائز ہو، اس کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی عزت ہے. لیکن جو نماز میں درود واجب ہے وہ محمد اور محمد کی آل پر ہے. کیونکہ درود اس طرح پڑھنا ہے کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم اور اس کی آل پر ہے. کہیں درود ابراہیم کی اصحاب پہ نہیں ہے. درود ابراہیم کے اصحاب پہ نہیں ہے. ورنہ آپ کو پڑھنا چاہیے نماز میں بھی کہ حضرت ابراہیم کے اصحاب پر بھی درود ہے اور حضرت ابراہیم کی ازواج پر بھی درود ہے، ان کے بیٹوں پر بھی درود ہے، ساتھیوں پر بھی درود ہے. تو پڑھیے نماز میں سب کے بارے میں. آپ کہتے ہیں حضرت محمد پر ویسا درود بھیج جیسا ابراہیم پر ہے. تو ابراہیم پر تو فقط یا ابراہیم پر ہے یا اس کی آل پر ہے. کوئی اور تو بات آپ کو کہیں سے ملے گی نہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ویسا ہی درود جو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر ہے ویسا ہی درود محمد و محمد کی آل پہ بھیج، تو بات تو معین ہو گئی کہ جو لائق درود ہو وہ آل ہوتا ہے. باقیوں کی عزت ہے، باقیوں کا احترام ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہ ان کا احترام مت کیا جائے. آخر ان کی ایک شخصیت ہے، وہ رسول کے وفادار ہیں. آخر وہ رسول کے وفادار اور حقدار اور رسول کے جانثار ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان محمد سے محبت کرتا ہو، ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، ان کے چہرے کو دیکھ کے اس کا دل کھل اٹھتا ہو اور وہ ان کے گھرانے کی ہر چیز سے محبت کرتا ہو اور ہر حال میں مصطفیٰ کا وفادار ہو، اس کے جوتے بھی ہمارے سر کا تھا. میں منبر پہ بیٹھ کے اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں جی شیعہ سنی بھائیوں، کہ رسول کا وفادار صحابی میں نسل رسول ہوں. میں سید ہوتے ہوئے میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو محمد کے وفادار صحابہ کا نہیں ہے وہ لانتی ہے، وہ ہمارا بھی کچھ نہیں ہے. ہمارے کروڑوں سلام ہے، ہمارے کروڑوں سلام جنہیں رسول بھائی کہے، جنہیں حسین چچا کہے. ہماری حیثیت گرائے ان کے سامنے، وہ عظیم کائنات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے کروڑوں سلام ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے جیسے بھی نہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آل نبی کے نوکر ہیں. یہ فاصلہ ضرور رکھیے کہ ہمارے وہ آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. کہیے میں نوکر صحابہ دا، یہ میں نوکر صحابہ دا، لیکن صحابی نوکر علی دا نہیں ہے، نہیں ہے. تو جب حضرت امام حسن نے کہا تھا اور میرے نوکر کے بچے، صحابہ کا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور. ہم
ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ کے نفسیات صحابہ سے مختلف ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ اور آل برابر ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے، نبی کے بچے نے کہہ دیا کہ ہمارے نوکر کے بچے، تو انہوں نے کاغذ قلم دیا کہ جاؤ لکھوا کے لاؤ. آج زہرا جلال جلال میں ہے. ان کا مذہب یہ ہے اور آپ کا مذہب یہ ہے. بتائیے ہم صحابہ کی مانیں یا جناب علی کی مانیں؟ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم کے قصے سنائیے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی قصے سنائیے. قرآن نے جو لکھے وہی سنائیے. قصص الانبیاء میں موجود ہے. ابراہیم کے لیے قصہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بچپن میں تھے تو پہلے ہی اپنے وہ جو ان کے چچا تھے وہ بت بناتے تھے اور ان کو وہ ٹوکتے تھے. جیسے جیسے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرعون کے نمرود کے دربار میں آئے اور اس کے بت بنے ہوئے تو آ کے اعتراض کر دیا. اس نے کہا میں خدا ہوں. سرکار نے کہا تو کیسا خدا؟ خدا ایسا ہوتا ہے؟ کہا اور کیسا ہوتا ہے؟ کہا خدا تو ایسا ہوتا ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو موت عطا کرتا ہے. تو کیسا ہوتا ہے؟ کہا اچھا جی، جو زندگی عطا کرتا ہے، جو موت ہو، یہ کام کر سکتے ہیں؟ کر کے دکھائیے جی. ایک آدمی کو قید سے رہائی ملنا تھی، اسے قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی کی سزا کر دی تھی اسے آزاد کر دیا. کھا دے کو یہ ہوتے ہیں سامری جو لوگوں کو چکر دیتے ہیں. اچھا تو پھر چکر دینے والوں کے لیے چکر مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. چکر دینے والوں کو اللہ ایسے چکروں میں ڈالتا ہے کہ بھول جاتے ہیں چکر کیا ہوتا ہے. جب ایسی بات کی تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا اچھا جی، میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج برآمد کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں تو مغرب سے برآمد کیجیے. جی میرے شیعہ سنی بھائیو، آپ مغرب سے برآمد کیجیے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں نہیں کہتا کہ یہ حضرت ابراہیم کا ایمان ہے، میں کہتا ہوں یہ حضرت ابراہیم کا مقام تبلیغ ہے، اور تبلیغ ہوتی ہے اگلے بندے کی ذہنیت کے مطابق. اور فرمانا اگلے بندے کی ذہنیت، کیونکہ مولا متقیان فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، بندوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی ذہنی سطح ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. موقع محل کو دیکھ کے گفتگو کرو. ابراہیم نے اتنی ڈوز دی جتنی وہ برداشت کر سکتا تھا، اسے اتنا ہی برداشت نہیں ہوا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا وہ جو کافر تھا کہ جب یہ بات کی کہ میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو وہ تو وہیں پہ مبہوت ہو گیا. تو حضرت کا کلام بھی ختم ہو گیا. لیکن حضرت ابراہیم کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھے، جملے کی اور وضاحت کر دی دنیا کے لیے. آل ابراہیم اور آل محمد کا موازنہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد کا موازنہ چوروں ڈاکوؤں سے نہ کرنا. آج قرآن کو پڑھو اور پھر دیکھو آل محمد کیا ہے، آل ابراہیم کیا ہے. محمد مصطفیٰ زانو علی ابن ابی طالب پہ آرام فرما رہے. مغرب کا وقت ہے، واقعہ آپ کو یاد ہے. اتنے میں رسالت کائنات اٹھے، علی ابن ابی طالب سے پوچھا یا علی نماز ظہر و عصر کو پڑھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی. کہا میرا سر اپنے زانو سے اتار دیتے، نماز پڑھ لیتے. کہا یا رسول اللہ میں علی ہوں، مجھے پتا ہے نماز محمد کے ادب کا نام ہے. یا رسول اللہ میں ادب محمد کی منزل معراج پہ تھا. کہا اچھا آؤ اب اس دنیا کو بھی بتائیں کہ ادب محمد کا اگر لحاظ رکھا جائے تو انعام کیا ملتا ہے. تو پھر ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے کہا یا علی ذرا سورج کی ترابوں میں ہاتھ ڈال کے کھینچنا. علی ابن ابی طالب نے انگلی کا اشارہ کیا. سورج طلوع ہو گیا، آج مغرب سے سورج طلوع ہو گیا. تو میں حضرت ابراہیم کے واقعے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم کا بیٹا ہے علی، وہ بھی بت شکل ہے، یہ بھی بت شکل ہے. آل محمد بتا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کی بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ
بات ہے، یہ اور بات ہے کہ خداوند عالم نے یہ عظمت عطا کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان پہ ابراہیم کی باتیں سناؤ جو نبیوں میں سب سے بڑے ہیں، ان کی بات سناؤ اور پھر دیکھو کہ آل محمد کیا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے عہدے تو بتا دی، آپ کے ذہنوں میں زیادہ دوبارہ بات دہراؤں مقدمہ ریزی کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، وقت کافی ہے. تو میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری جوان فوج ایک منزل مقام جو ہے وہ معرفت کا بلند ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے عرض کیا، پہلے نبی معصوم ہیں، پھر رسول بھی ہیں، پھر اولی العزم بھی ہیں، مقام خلدت پہ فائز ہیں، اور امامت انبیاء، امامت کا تاج بھی سرکار کے سر اقدس پر ہے. بہت لاڈلے، بہت کریم، بہت عظیم نبی ہیں. اس کے باوجود ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگارا کیف تحیی الموتى، اللہ مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مردہ زندہ کرتا ہے. تو آواز آئی، بہت ڈانٹنے والی قرآن کی آیت، انداز ایسا ہے جس میں ڈانٹ ہے. اس مقام پہ حضرت ابراہیم اور کہتے ہیں کیف تحیی الموتى، اے پروردگار تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. آواز آئی، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ مقام خلت پہ پہنچ گئے ہو، اولی العزم نبی بن گئے ہو، اور یہ ایمان ہی نہیں ہے. اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا نہیں مولا ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا. دیکھیے یہاں ایک سبق ہے، ایمان نہ ہونا عیب ہے، اطمینان نہ ہونا عیب نہیں. اطمینان مومن کا حق ہے. وہ اسلام ہی کیسا جو مطمئن نہ کرے، وہ قرآن ہی کیسا، وہ علی ہی کیسا جو بندے کو مطمئن نہ کرے. جو مطمئن نہ کرے وہ علی نہیں ہوتا، وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ اسلام نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. اب اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے، اب کہا اچھا اگر اطمینان چاہتے ہو چلو یہ تمہارا حق ہے. تو پھر خدا نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، چونچ اپنے پاس رکھو، گوشت کو کاٹ کے مکس کرو، مختلف پہاڑوں پہ پھینکو، پھر آواز دینا، پھر دیکھنا ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں. جی جی بڑی مہربانی، سلامت رہے. جیتا جاگتا مجمع خوبصورت سماعت مولا سلامت رکھے. بہت محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، مجھے بھی لطف آ رہا ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ مقام معرفت بلند ہو ہمارا آل محمد کے ذکر کے توفیل. میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت ابراہیم نے واقعہ آپ کا سنا، جو مجھے نتیجہ دینا ہے وہ آپ کے حوالے. دعا مجھے آپ سے لینی ہے جو آخر میں کھڑے میرے بھائی، میرے ماتم بزرگوار، کہ اللہ نے کہا پرندے اس طرح کاٹ کے رکھو پھر بلانا. ابراہیم نے 4 پرندے بلائے، کاٹ کے گوشت ملا کے رکھا. عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم نے جس کو آواز دی، لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا، جس کو آواز دی وہ گوشت لبیک کہتا ہوا اٹھا. اگر دوسرا ہلا بھی نہیں، وہ اپنے مقام پر رہا، اور جسے بلایا وہ لبیک کہتا ہوا آیا، اپنی چونچ سے ٹکرایا، پرندہ بن کے اڑ گیا. پھر دوسرے کو آواز دی، وہ آیا، اپنے والی چونچ کو پہچان کر اپنے والی چونچ سے مل کے پرندہ بنا اور اللہ کے حکم سے اڑ گیا. حیران ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتی ہیں، میرا محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہے. وہ امتی ہو کے پرندے کو نہیں گوشت کو بلاتا ہے، وہ لبیک کہتا ہے. نبی جیتے جاگتے لوگوں کو بلاتا ہے، وہ پہاڑوں پہ. یہ واقعات قرآن میں ہیں، قرآن نے اس واقعے کو لکھا ہے، قرآن نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. کسی کی توہین نہیں ہے. دیکھیے اچانک میں یہ بات عرض کرتا ہوں، شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائیں، اچانک سے جب کچھ ہوتا ہے تو انسان کی فطرت ہے، انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، انسان ہے بالآخر تو ہو جاتا ہے. اس میں کسی پہ بھی عیب جوئی نہیں ہے. دیکھیے اگر یہاں خدا نخواستہ ابھی کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی افراتفری کا ماحول ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی دیوار گر جائے، تو ظاہر ہے مجلس کا ماحول خراب ہوگا، لوگ اٹھیں گے، بھاگیں گے. فطرتی عمل ہے، جی ہاں فطرتی عمل ہے، لوگ اٹھیں گے، بھاگیں گے، افراتفری کا ماحول ہوگا. جی تو وہاں بھی اچانک سے جب حملہ ہو گیا تھا
भागना फितरत है। कोई भी अपनी जान बचाएगा, एकदम से जो ऊपर से हमला हो गया, नागहानी मौत आ जाए तो बंदा भागने की कोशिश करता है, ये अलग बात है। जो भागा है वो फितरत के मुताबिक भागा है, यानी जब दरिया में छलांग लगाए, नहर में छलांग लगाए तो बंदा फितरतन उसी तरफ बह के जाता है जिधर पानी बहता है। लेकिन अगर कोई उस फितरी बहाव को चीर के उल्टी तरफ जाना शुरू कर दे तो उसे बाकमाल कहते हैं। जो भागे हैं उन पे कोई एतराज नहीं, उन्होंने जान बचाई है, लेकिन अपनी जान को मौत के मुंह में डाल के जो मोहम्मद बचा दे उसे तो कैसा तो ये इल्म होता परवरदिगार मुर्दे कैसे जिंदा करता है। तो हजरत ने इस तरह करके अल्लाह ने कहा उड़ाओ, तो उड़ गए मुर्दे, उड़ गए। अच्छा, यही बात एक शख्स मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सरकार से पूछा कि सरकार, ये हजरत इब्राहिम ने जो मुर्दे जिंदा किए थे वो कैसे जिंदा किए थे? तवज्जो फरमाना वाली वालों करोड़ों सलाम है। अली और औलाद अली के घर का दरवाज़ा नसीब होने पर जितना शुक्रिया अदा किया जाए क़यामत तक हक ही अदा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, खुदा की कसम कोई कदर तो करे इस बात की कि अल्लाह ने हमें क्या अता फरमाया। इमाम सादिक के पास बंदा आगे कह रहे हैं, यार इब्न रसूलुल्लाह, हजरत इब्राहिम ने मुर्दे कैसे जिंदा किए थे? तो हजरत बता सकते थे ना, ऐसे ऐसे किया था। खुदा की कसम उसका बाजू पकड़ा, तारीख में लिखा है, बाजू पकड़ा, मदीना से बाहर ला के इसी तरह आवाज दे के 4 परिंदों को ज़िब्ह करके गोश्त फैला के बुला के उड़ा के बताया ऐसे। जियो जियो सलामत तुम्हारे ईमान को सलाम, तुम्हारे ईमान को सलाम, तुम्हारे इस एतकाद को सलाम कि जिन्होंने आले मोहम्मद के दरवाजे को पहचाना, बुलाया, उड़ा के बताया, ऐसे जिंदा किए थे। अच्छा मेरे साथ इस बात पे झगड़ा करके कि जनाब अच्छा आप तो कहते हैं कि अहले बैत का मकाम जो है आपके मजहब में, हमारी किताबों में इस तरह लिखा हुआ है कि अहले बैत का मकाम चूंकि ये रसूल के जानशीन है, मोहम्मद के जानशीन है, किताबों में लिखा है कि ये मोहम्मद के जानशीन है, चूंकि मोहम्मद अफजल है लिहाजा ये भी सबसे अफजल है। तो बहरहाल ये बहस है जो किताबों में मौजूद है। तो जो हाथ चाहता हूँ, तो हजरत मुझसे सवाल हो गया कि जनाब आपकी किताबों में तो ऐसा ऐसा लिखा है, तो फिर यहाँ तो कोई अफजलियत तो बात ना हुई ना, बराबरी की बात है। चलो उन्होंने भी उड़ा दिए, उन्होंने भी उड़ा दिया। बंदा आखिरी तक मैं जोर लगा के बात करने का आदी नहीं हूँ, बात बच्चों के भी जहन में बैठ जाए ताकि ये आइंदा नस्लों तक चीज़ें मुंतकिल हो जाए। ये मजलिस जो होती है, हजरत आयतुल्लाह बाजल का ये जुमला है, वो कहते हैं कि जब घर से निकलो मजलिस के लिए तो ये सोच के, ये नीयत करके ना निकलो मैं मजलिस पे जा रहा हूँ, ये नीयत करके निकलो मैं करबला जा रहा हूँ। ये आज़ा नहीं है, ये मैदान करबला है। तो करबला जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जी, ये करबला है। तो करबला में हुसैन नहीं आते, लोग आते हैं, हुसैन वहाँ होते हैं। हुसैन होते हैं, वो आते नहीं हैं। तो लिहाजा यूं समझिए कि कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और ये दर से करबला है, आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होना चाहिए। जितने बंदे तशरीफ फरमाओ, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, हवाला मेरी जिम्मेदारी है, समझना और साथ में तायीद फरमाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, मैं अपनी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने भी परिंदे उड़ाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी परिंदे उड़ाए। फर्क क्या हुआ? कोई अफजलियत तो ना हुई। मैंने कहा मौलाना आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मुकद्दर में ही नहीं है ना, चूंकि आले मोहम्मद अली और माल कुरान वल कुरान मा अली, अली के बगैर कुरान रोटी तो कमा के दे सकता है, हिदायत नहीं दे सकता। लाल कल किताब ला रही वफी हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकी के इमाम का नाम है अली। मुत्तकी वो होता है जिसका इमाम अली हो, तो जिसने अली के साथ दुश्मनी करनी है उसे क्या समझ आएगा? कुरान तो उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, कुरान खुद उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा मौलाना जमीन और आसमान का फर्क है, बस अली के दरवाजे पे झुके होते तो फर्क नजर आ जाता, आंखों में पड़ा हुआ पर्दा उतर जाता। कहा जी आपने तो झुकाया है ना अली के दर पे सर, आप ही बताइए। मैंने कहा मैं बताता हूँ, हजरत इब्राहिम ने भी परिंदे उड़ाए, इब्ने
قصہ سناؤں تو ان کے بتاؤ کہ ابراہیم کی سلطنت کے مالک تھے، ابراہیم کی باتیں ان کو سناؤ تاکہ سمجھ آئے علی کس رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، اور ظاہر ہے امامت بغیر قربانیوں کے نہیں دی، میں نے عرض کیا بغیر قربانیوں کے نہیں ملتی۔ جن پاچھ بھی نہ لگتا ہو گئے نہیں نا بندہ امام بڑھنے، بیٹوں کی گلے امامت نہیں ملتی، امامت کے لیے بڑے امتحان دینے، امتحان دینے والا کیا رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں اللہ نے ڈالا اور اس نے اس آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ تو ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے اب لوگوں کی امامت عطا کر، اور فرمائی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے اتنے بڑے امتحان تھے، بڑی ہی غور طلب بات ہے جی، میں بہت آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، مشکل باتیں مشکل انداز اختیار کرنے کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں۔ مجلس شبیر ہے، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بات سمجھ آنی چاہیے، بندے کی واہ واہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، امام کی بارگاہ میں ہماری بات قبول ہو جائے، کسی کی ہدایت ہو جائے، یہ باعث عظمت بات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں، لیکن آج ہم محمد کے امتی ہیں۔ چلیے کس سے سنائیے کچھ بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ ایسے کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے وہ ہزاروں سال کے بعد جب مصطفیٰ دنیا میں آئے، اعلان نبوت فرمایا، قرآن نازل کیا، تو اس امت پر اس نبی کی کئی چیزوں کو واجب کر کے عبادت بنا دیا۔ تو جو بات باریک بات ہے، ایسے گزرنے والی بات نہیں ہے، بہت سینسٹیو بات ہے کہ بھائی محمد نے کیا کیا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے جی، مصطفیٰ نے یہ کیا اللہ یہ فرما رہا ہے، مصطفیٰ یہ کر کے دکھا رہا ہے، ان کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، جو میرے مولا فرمائے، کیونکہ نبی وہ ہیں لہذا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، آدم کے قصے سنائے لیکن آدم کی کوئی بھی عبادت ہم پہ آخری نبی کے امتیوں پر واجب نہیں۔ موسیٰ کے قصے سنائے یقیناً ہدایت کے لیے، لیکن کوئی ایکٹیویٹی وہاں کی یہاں کی امت میں عبادت نہیں بنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم پہ جتنا، حالانکہ سب سے قریبی نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت کا کوئی مسئلہ بھی ہم پہ واجب نہیں ہے جی، کوئی واجب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، کلیم اللہ نبی تھے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، وہاں کی کوئی چیز بھی ہم پہ واجب نہیں ہے۔ حضرت یوسف، یعقوب، جتنے نبی آئے ہیں کسی کی کوئی بھی عبادت یا ان کی کوئی بھی خدا کی خاطر قربانی یا ان کا کوئی فعل و عمل محمد کے امتیوں پر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، یہ ہیں نبی الانبیاء، لہذا ان پہ واجب ہے ان کی اتباع کریں، ان پہ واجب نہیں ہے ان کی اتباع کریں۔ اور فرمایا شیعہ سنی بھائیوں نے تو، لیکن ایک ذات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہزاروں سال کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور اس کے بعد پھر موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی نبی آئے، الیاس، پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں، جو بہت سے نام ہمیں یاد ہیں، قرآن میں موجود ہیں، بہت سے ذکر ہی نہیں ہوئے۔ یہ سینکڑوں ہزاروں نبی ہیں جو آئے اور ان کے بعد خاتم الانبیاء سرکار تشریف لائے، اور ان کی بھی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ بغیر اعلان نبوت کے گزری، اور اس کے بعد جب حضرت نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ہم پہ واجب، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جوان زوجہ اور چھوٹے سے بچے کو جا کے مکے میں رکھا، سنگلاگ پہاڑی میں رکھا، ایک طرف صفا کی پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ کی پہاڑی ہے، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں، ذاتی طور پہ کیا ہے؟ پتھر ہے نا، کوئی نور تو نہیں،
پتھر ہی ہے نا. غور ہی نہیں فرمایا میری باتوں پر آپ نے. اتنے پیچھے رہ جائے کہ میرا تصور بھی نہیں. تو ضروری تو نہیں ہونا میں ضائع کرا گلا کے زور زور نہ لا کے. پتھر پہاڑی ہے, آسمان سے نہیں اتری, یہی کی پہاڑی ہے. لوگ اس کی اعتنا بھی نہیں کرتے ہوں گے جی. لیکن ایک وقت ایسا ہے جب اسی نبی کی زوجہ اپنے بچے کی پیاس کی خاطر صفا پہ بھی گئی, مروہ پہ بھی گئی. تو صفا اور مروہ دونوں کو جب نبی پہ قرآن نازل کیا تو اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. خبردار پہاڑی نہ سمجھنا, یہ پہاڑیاں نہیں ہیں, یہ پتھر نہیں ہیں, شعائر اللہ ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر اللہ کی عظمت کو سمجھنے والا ہی تو مقام تقویٰ پہ فائز ہوتا ہے. قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے؟ متقین کی. وَالْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت ہے متقین کے لیے, دنیا ہے متقین کے لیے, علی ہے امام متقین کے لیے. قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو, اور جو متقی ہوتا ہے وہ شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے. شاعر اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز ہونا ضروری نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو. آسمان سے نازل ہوئی لہذا وہ شاعر اللہ ہے. یہ زمین والی چیزیں تو شاعر اللہ نہیں ہو سکتی. تو صفا مروہ کیا ہے؟ دو پہاڑیاں, دو پتھر جی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کا احترام واجب ہے. اس پہاڑ پر میرے مولا مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نہیں چڑھی, یا حضور کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ نہیں چڑھی. اسماعیل کی والدہ ابراہیم کی زوجہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وہ گئی چڑھی. اچھا اس کو اللہ نے بنا دیا. بات بڑی قیمتی ہے, باریک بات ہے, باریک بندوں کے لیے. حضرت حاجرہ بچے کے لیے دوڑی. ارے ماں ہے, ماں کی فطرت ہے, بچے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی. اچھا صفا تک گئی, ادھر مروہ تک گئی, تو جو صفا تک چلی گئی تھی تھوڑا اور آگے چلی جاتے ہیں. تو چرا یا بلالی کا سمجھ اللہ صفا تک گئی تو تھوڑا اور آگے دیکھ لیتی, شاید پانی ہو تھا. مروہ تک گئی تھی, تھوڑا اور آگے چلی جاتی. لیکن صفا اور مروہ تک ہی گئی اور اللہ نے ان دونوں جگہ کو شعائر اللہ بنا دیا, اور اس کے درمیان والی جگہ کو بھی دوڑنے کے لیے سعی کو واجب قرار دے دیا. امت مصطفیٰ پر توجہ چاہتا ہوں. پوچھیں گے ہم, اے حاجرہ, اے مادر اسماعیل, اے زوجہ ابراہیم خلیل, آپ صفا سے آگے نہیں گئیں, مروہ سے آگے نہیں گئیں, آپ کو نہیں جانا تھا, صفا کوئی قریب تو نہیں نا, آپ صفا پہ بھی نہ جاتی. میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں جی, آپ پیچھے رہ جائیں, آپ کی مرضی ہے. صفا پہ بھی نہ جاتی, صفا تک لے گئی ہے, تھوڑی اور آگے چلی جاتی, مروہ تک نہ جاتی. پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں آپ بھی پیاسی ہیں, آپ میں اتنی طاقت کہاں کہ آپ صفا پہ جائیں, مروہ پہ جائیں. نہ جائیے, یہیں بیٹھیے. لیکن آپ مروہ تک تو جا رہی ہیں, تھوڑا اور آگے اتر کے دیکھ لیتی. میں نتیجہ دے رہا ہوں, بی بی یقیناً کہیں گی کہ میں ہوں نبی کی زوجہ, نبی نے حد معین کی تھی. اب نبی کی زوجہ وہی اچھی ہے جس کے لیے نبی کی زوجہ حد کی پابندی کرے. اب ماں تھی نا, اس لیے جتنی حد تھی وہاں تک گئی. اب اس کے بعد مرنا ہے تو مر جائے. نبی کی حد کو کراس نہیں کروں گا. تو یہی وجہ ہے, یہ نبی کی اطاعت کی منزل خدا صفا تک جانے سے پہلے ہی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم پیدا کر دیتا, مگر اللہ کی قدرت نہیں تھی. نہیں, نبی کی زوجہ کی اطاعت دنیا کو دکھلانا مقصود تھا, اور یہ دکھلانا مقصود تھا کہ اسماعیل کی ایڑیوں
زمزم نکلا وہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے نہیں نکلا یا اسماعیل کی وجہ سے نہیں نکلا، یہ ہاجرہ کا مقام اطاعت ہے کہ اللہ نے اس کے بیٹے کے قدموں میں سے جب ہاجرہ اپنا امتحان دے چکی تب اللہ نے کہا جاؤ بیٹے کے قدموں میں دے دو، اب قدموں سے زمزم جا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقام، اسے کہتے ہیں زمزم۔ اچھا وہاں حضرت ابراہیم، اچھا حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ جو گئے ان کو پتا ہے، جو نہیں پتا تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنا پڑے گی، چونکہ نامانوس چیز ہے، بور نہیں ہونا چاہیے تو میں بہترین نتیجہ آپ کی قدم درج کروں گا۔ حج کیا ہے؟ غور فرمانا قبلہ تائید فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ حج ہے جی ایک میدان، دوسرا میدان، تیسرا میدان اور چوتھا خانہ کعبہ، ترے میدان جی۔ پھر کیا رہا؟ ایک میدان عرفات، دوسرا میدان مشعر الحرام، تیسرا میدان منی، چوتھا میدان مکہ خانہ کعبہ۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ 8 ذی الحج کی رات کو یعنی 8 والے دن وہاں پہنچنا ہوتا ہے، پورا دن وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، اور وہاں کرتے کیا ہے؟ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہے۔ یہاں سے نکلتے ہیں، مینا میں آتے ہیں، مینا میں آ کے یہاں 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، مینا میں 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، پھر آگے خانہ کعبہ میں کالے کپڑے والے گھر کا طواف۔ پہنچے اب میں پھر پیچھے سے شروع کرنے لگا۔ دیکھو جی کیا ہوتا ہے جی، عرفات میں وہ حج کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ عرفات کا ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے۔ اس منظر سے آپ پیچھے رہ جائیں تو میں یقیناً مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ ہر بندے نے ٹی وی پہ عرفات کا میدان دیکھا ہوا ہے۔ جو حج کا دن حج دکھایا جاتا ہے وہی عرفات کا میدان ہے۔ عرفات کے میدان میں کل مسلمان اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ، سارے اکٹھے ہو کے وہاں اس میدان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب پڑھتے ہیں جی خطبہ، اور پورا دن حاجی روتے خوب گریا کرتے، نہیں ٹی وی پہ دیکھا۔ ایک بندہ ممبر پہ خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی سارے پورا دن روتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے وہاں سے جلوس برآمد ہوتا ہے، خدا کی قسم پورا دن ہوتی ہے مجلس، بندہ روتا یہ الگ بات ہے، حسین کو نہیں روتا اپنے پاپوں کو روتا ہے۔ پورا دن رونا ہے یہاں پہ، جو نہیں آئے گا اس کا حج نہیں ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے، جو وہاں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہے، وہاں پہنچو، پہلے پنڈال میں بیٹھ کے رونا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، جب شام بھلے تو یہاں پیدل جلوس برآمد کرنا ہوگا، اور منزل بھی کوئی تھوڑی نہیں جی، منزل بھی تھوڑی نہیں، بہت لمبی منزل، رات کو آنا ہے، ایک جگہ پر منزل ہے، مشعر الحرام میں بیٹھنا ہے، وہاں پہ لنگر ملے گا، یار حسین کے نام پہ وہاں پہ لنگر کرنا ہے جی، وہاں پہ سبیل کرنی ہے، اور وہاں سے پھر سبیل کرنے کے بعد پھر کنکر اٹھانے ہیں، کنکر جمع کر کے جانا ہے میدان میں منا کے، اور وہاں اگلے دن وہاں کا جو پڑاؤ ہے وہاں کیا کرنا ہے، وہاں 3 شیطان ہیں جن پہ پتھر مارنے ہیں، یعنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے، یعنی ان پہ لعنت کرنی ہے۔ اور فرما لیا جی اب یہاں سے پھر جلوس برآمد ہو کے جائے گا وہاں جہاں پہ اللہ نے علی کو پیدا کر کے امام بارگاہ بنایا ہے۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات کالے کپڑے کا طواف کرنا ہے، اور وہاں ایک کالا سا پتھر ہے اسے چومنا ہے، لڑ لڑ کے کول کول کے۔ مجھے مولوی صاحب نے کہا
یار بڑے مینٹل ہو آپ کو، بس 8 سے 100 روپے کا کپڑا ڈنڈا گھر سے لے کے وہ کپڑا اسی کا ایک تھان بنا کے سوٹ بنا لیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اسی کا عالم بنا لے تو چوم چوم کے دینا جی، چوم چوم کے چوم. میں نے کہا حضرت مینٹل وہ ہے جو 100 روپیہ لگا کے کالا کالا کپڑا چومتا ہے، یا وہ ہے جو لاکھوں روپے لگا کے جا کے پتھر کالا چومتا ہے؟ پتھر کا سوال نہیں ہے، عظمت نسبت کو ہے، عظمت تو نسبت کو ہے. اور جی آپ کمال بندے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ قرآن پڑھ کے بخشو یار. چندے بندے پٹنا شروع کر دیں، پٹنے مولا سلام یہ پٹن دا امام حسین نو کی لگنا. قرآن پڑھو تو ان کو بخشو، کوئی انہاں نو جائے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم صفا مروہ میں جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے جو توڑاتے ہو، بیچارے چل نہیں سکتے، ان کو توڑاتے ہو، تو وہاں نفل پڑھو. جناب حاجرہ کو کیا ملنا ہے تمہارے دوڑنے سے؟ جناب حاجرہ وہاں دوڑی ہے تو آپ نفل پڑھو، وہ دوڑی ہے تم بھی دوڑتے ہو. دوسری بات میں نے کہا قرآن اس کو بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد کوئی عمل انجام نہ دے سکے، جو نوکے نیزہ پہ خود پڑھ لے اسے تیرے قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ میں تمام شیعہ سنی بھائیوں سے مخاطبوں کو یہ اعتراض بازی نہیں ہے، نہ ہم اعتراض کرنے کے قائل ہیں. تو بیچارے ہیں امام حسین مظلوم کربلا کے ماتمدار ہیں. میں فقط بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ذہنوں سے سوچا جائے. فقط جگہ کوئی لگا دے ادھر لگ نہیں جانا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا، تھوڑا سا اس سے بھی غور فکر کر لینا چاہیے کہ یار بات کیا ہے، کہاں جا رہی ہے. بس میں آخری جملے کہہ کے مسائل کی طرف جاؤں، زیادہ طول بھی نہ ہو جائے. اللہ نے 2 مہینے اسلامی جو ہے ان کو مقدس بنا کے، ایک اسلامی سال کا آخری مہینہ اور ایک پہلا مہینہ، ان دونوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بچوں کو دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذی الحج کے 10 دن، حضرت اسماعیل کے نام ذبیح اللہ علیہ السلام کے نام جی، اور محرم کے پہلے 10 دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے دن. یہ الگ بات ہے کہ یہ محمد کا بیٹا ہے، وہ ابراہیم کا بیٹا ہے، وہ خلیل کا بیٹا ہے، یہ امام الانبیاء کا بیٹا ہے. وہ فرمائیے وہ ہیں کہ جن کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا کلمہ نہ پڑھے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی وجہ سے ہم امت ہیں اور بڑے افضل ہیں، اور جو بھی ہیں وہ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں ہیں. تو حیرانگی کی بات یہ، یا سوچنے کی بات یہ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں بات کو، وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے 10 دن آتے ہیں تمام فرقے اسلامیہ اکٹھے ہوتے ہیں. بات سوچنے کی ہے، بات باریک ہے. تمام اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا آپس میں اختلاف نہیں. شیعہ بھی اکٹھے، سنی، بریلوی، دیوبندی، جتنے فرقے اسلامی ہیں سارے کے سارے حج بھی کر رہے ہیں، سارے کے سارے قربانیاں بھی کر رہے ہیں. جو حج پہ نہیں گئے وہ سارے قربانی کر رہے ہیں. میں حیران ہوں اس بات پر، سارے فرقے اکٹھے. جب محمد کے بیٹے کے 10 دن آتے ہیں سارے بندے حسین شیعوں کو دیکھ کے خود بھاگ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے مقدر کی بات ہے، اللہ نے ہمیں حسین عطا کر دیا. ہم نہیں کہتے حسین شیعوں کا ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کسی سنی بندے کو ہم امام بارگاہ میں داخل نہ ہونے دیتے. کبھی کسی سنی سے ہم نے کہا ہمارا جو سنی بھائی آئے بسم اللہ یہاں آئے، وہ ہماری سارا آنکھوں پہ، ہم اس کا احترام کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے امام حسین کا مہمان بن گیا ہے. ہمارے کروڑوں سلام ہے، وہ نبی کے نواسے کا ماتم کرنے آیا ہے. ہم نہیں کہتے کہ امام حسین ہمارے، یہ آپ نے ہمیں حسین اسٹرانگ کر کے دے دیا ہے. چلیے یہ آپ کا مقدر ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بات جو سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ کون ذبح ہوا؟ دمبا. اچھا وہاں ذبح ہوا دمبا، یہاں ٹی وی پہ اعلان ہو رہا ہے
10 ذوالحج کو سنت ابراہیمی بڑے احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سنت ابراہیمی میں دمبا ذبح کرتے ہیں، بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ حضرت نے دمبے کے گلے پہ چھری نہیں رکھی تھی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی۔ اگر سنت ابراہیمی انجام دینی ہے تو سرکار بیٹے کے گلے پہ چھری رکھیے۔ سنت ابراہیمیہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں، دمبا آ جاتا ہے، دمبے کے گلے پہ چھری نہیں رکھتے۔ بیٹے کو گھر سے لے کے جاتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں اور دمبا آ جاتا ہے۔ اور یہ سنت ابراہیمیہ کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دمبا اس کے لیے آتا ہے جس کی ضمانت حسین۔ ہر بندے کے لیے دمبا نہیں آتا۔ اچھا جو بات ہے، چلیے یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی، اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ذبح ہوا تھا کون؟ دمبا۔ تو یہ جو آج آپ دمبا لے کے پھرتے ہیں، یہ وہی دمبا ہے؟ پورے مجمع چو ایک تو بندہ آپ کا خدا دی قسم ہے، تمہارا سلام کرنے کا دل نہیں کرتا؟ صلوات سارے پڑھو محمد والے محمد۔ اتنی بے نیازی نہ کرو، میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں۔ مولا سلامت رکھے، وہی دمبا نہیں ہے، دمبے کی شبی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہے احترام کرو۔ آپ بھی علماء، مولوی حضرات، شیعہ سنی بریلوی جو ہیں سب اس کا احترام کرو، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرو۔ اچھا جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے، بڑی قیمتی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، جہاں تک تشریف فرماؤ۔ آیا تھا دمبا، تو دمبے کی شکل دمبا ہوتا ہے نا، اونٹ سے نہیں نا ہوتا۔ جی یہاں پہ ایک دمبا آیا اور حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ دمبا ذبح ہوا۔ مسلمانوں نے طرح طرح کے جانور پکڑ لیے، طرح طرح کے، جو حسین کے ایک گھوڑے کی شبیہ کا قائل نہیں، وہ طرح طرح کے حیوانوں کا احترام کر رہا ہے۔ طرح طرح کے جانور بھی، بکرے بھی، چھترے بھی، دمبے بھی، بیل بھی، گائے بھی، بھینس بھی، بھینسا بھی، جو بھی ملتا ہے، اونٹ ہو کوئی ہو، ہم بھی احترام کرتے ہیں میرے بھائی، ہمارا اعتراض کوئی نہیں۔ لیکن حسین کا ماتمی ہونے کے حوالے سے ایک سوال تو ہے نا کہ ایک بندہ جو طرح طرح کے حیوان کا احترام کر رہا ہے، بڑی عزت اور احتشام کے ساتھ پورے 9 دن اس کی خدمت کر کے 10ویں دن ذبح کر کے عشرہ منا رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پورا عشرہ منا رہا ہے یہ بندہ۔ آخر امام حسین کے گھوڑے کو دیکھتے ہی اس کا دین بھی خطرے میں آ جاتا ہے، اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بندے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اتنے جانوروں کا احترام کرنے والا، ہم یہ تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس کو کوئی جانور اور حیوان سے کوئی سینسٹیوٹی ہے، اس کو کوئی حیوان سے الرجی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اتنے حیوانوں کے احترام کرنے والے کو ایک گھوڑے سے الرجی نہیں، الرجی حسین سے ہے۔ کیونکہ یہ گھوڑا نکلا ہے امام حسین کے نام۔ لہذا اب اسلام بھی خطرے میں، اب دین بھی خطرے میں۔ وہاں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں بندہ بیل لے کے چل رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب پیچھے بندے چل پڑے، کتنے دلے دیکھنے کے لیے۔ اچھا 2 بندے چلے، 4 بندے، اب پورے محلے میں آپ کے بیل پھر رہے ہیں، پیچھے پورا جلوس جا رہا ہے۔ یار اتنے پیچھے رہو گے تو کیا میں پڑھوں گا تو کیا آپ سنیں گے؟ یہ پورا جلوس، کہیں دمبے کا جلوس، کہیں بکرے کا جلوس، کہیں بیل کا جلوس، کہیں اونٹ کا جلوس، اتنے جلوس نکلتے ہیں، کوئی آگے سے روٹ نہیں پوچھتا، کوئی پرمٹ نہیں پوچھتا، کوئی انتظامیہ نہیں آتی، کوئی پولیس تنگ نہیں کرتی، کوئی لائسنس نہیں پوچھتا۔ بس 2 بندے علم عباس لے کر حسین کے گھوڑے کی شبیہ کو لے کر گلی میں نکلے، ایک ہاتھ سینے پہ مار کہیں یا حسین، ہر بندہ گھر سے نکل آتا ہے۔
کوشش نہیں کرتے. یہ حسین کے نام پر جب شبیہ نکلتی ہے ہاتھ سینے پہ ماتمی اپنے کے مارتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ تو پھر امام خمینی کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ماتمی اپنی قدر کو پہچان. یہ جو ہاتھ تو سینے پہ مارتا ہے یہ تیرے سینے پہ نہیں یزید کے منہ پر تماچا ہے. بس مجھے اتنی بات کرنی ہے کہ آپ اپنے عمل سے ایک کام کر رہے اور اسی کو آپ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ابراہیم کا بیٹا بچہ ہی اس لیے تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم کا بیٹا بچ گیا. مولا آپ کے بچوں کی زندگی سے گلے پہ رکھی چھری آنکھوں میں پٹی تھی چھری چل گئی گرم گرم خون حضرت کے ہاتھوں پہ آیا. اللہ کا شکر ادا کیا پروردگار تیرا شکر میری قربانی. اچھا جیسی پٹی کھولی تو کیا دیکھا تم تڑپ رہا بیٹا مسکرا رہا پریشان. پروردگار میری قربانی قبول نہیں ہوئی. کہا نہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے کہا نہیں قد صدقت الرؤیا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. خدا نے کہا تو نے اپنا کام کر دیا اور تجھے ہم نے امام بنا دیا. یا اللہ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ابراہیم کو کہ میرا بچہ بچایا کیوں ہے. جی تفسیر اہل سنت کی ہے تفسیر رفاہی اس میں یہ جملے موجود ہیں سعودی عرب سے چھپی تفسیر. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے پروردگار میرے بچے کو بچایا کیوں. تم نے تو کہا تھا ذبح کرو اور میں ذبح کر بھی رہا تھا. اسے اعجاز کے ساتھ معجزے کے ساتھ بچا کیوں دیا. کہا اس وجہ سے کہ کسی نے تیرے بچے کی ضمانت اٹھائی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو ہم نے اس کو بڑی قربانی میں بدل دیا. یعنی ایک بڑی قربانی ہم لیں گے جس کی وجہ سے ہم نے یہ چھوٹی قربانی کو بخش دیا. اور علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ذبح عظیم اور انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہاں مراد کون ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو کسی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا زندگی عطا کر دیا. اب حضرت ابراہیم جو مقام خلت پہ ہے عام سادہ آدمی نہیں ہے آپ اپنے جیسے سمجھیں وہ عام کوئی سادہ سا بندہ ہے نہیں وہ ابراہیم ہے. ابراہیم ہے خلیل پروردگار ہے. وہ فرمان ہے پروردگار یہ تو مجھے پتا کہ دمبا میرے بیٹے کے بچنے کی وجہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا بیٹا ہے نبی اور دمبے بکرے جانور حیوان نبیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. یہ تو تیرا لطف و کرم ہے. مجھے اس محسن کا نام بتا جس کی وجہ سے تو نے میرے بیٹے کو جان دوبارہ بخش دی اور اس کو عطا کر دیا. تو خدا کی قسم پروردگار نے بتایا نہیں کہ ابراہیم ہم نے فلاں محسن کی وجہ سے تیرے بیٹوں کو زندگی عطا کی ہے. فرمایا 10 محرم کے دن کربلا آنا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے زیادہ زحمت نہیں دینا آنسو آگے یہی عبادت ہے مسئلہ مقصد ہے پیغام پہنچانا ہے. 10 محرم آپ نے کیے بہت کیا بہت ماتم ہوا. میرے بھائیوں بزرگوں تمہارے بیٹے کا فدیہ جس نے دے دیا ہے اس فدیے کو دیکھنے کے لیے کربلا میں آنا. اور یہ بات کتابوں میں مسلم ہے بات آ گئی ہے میں پڑھ رہا ہوں ورنہ میری عادت ہے کہ میں سوائے محرم کی حضرت علی اکبر کی مصائب کا جملہ نہیں پڑھتا. کیوں اس وجہ سے کہ انسان ہے فطرت ہے کبھی تھکا ہوتا ہے کبھی پیاسا ہوتا ہے تو ہر وقت انسان کو گریہ نہیں آتا.
لیکن جس نے 18 سال اکبر کو پردے میں پالا کسی مومن کی آنکھ سے آنسو نہ آئے شاید وہ بھی ناراض نہ ہو جائے، لیکن اب چونکہ بات ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ابراہیم کا بیٹا اور یہاں ہے محمد کا نواسا، محمد کا بیٹا حسین علیہ السلام، سارے حسین کے انصار مارے گئے، اصحاب مارے، شہداء ہو گئے، جو بھی گئے۔ کربلا کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ جی، مقتل کی بات کروں گا میں، کوئی کہانی نہیں سناؤں گا آپ کو، جو مقتل میں ہے میں وہی پڑھوں گا، رونا جانے حسین کی بات، ماں جانے، جتنا مقدر میں ہے اتنا ہم روئیں گے۔ ہر ایک شہید کو جب کربلا کے میدان میں بھیجا تو مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس اسے تیار کرو، تو مولا عباس نے ہر ایک کو، چونکہ سپاہ سالار تھے، ہر ایک کو تیار کر کے میدان میں بھیجا۔ اور یہ زیادہ بات واضح حضرت قاسم کے ضمن میں آتی ہے کہ جب آپ کو تیار کر رہے تھے کئی زرہ حضرت نے تبدیل کی، لیکن قاسم کے بدن پہ کوئی زرہ بھی پوری نہیں آئی، بالآخر بغیر زرہ کے، بغیر جنگی لباس کے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر امام حضرت مولا عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا اور رو بھی رہے تھے، اور مولا حسین سے کہہ رہے تھے مولا یہ ام البنین کا لال کس کام آئے گا، یہ پھول جیسے بچے بھی ذبح کرانے کے قابل ہوتے ہیں، جزاکم اللہ، روتے ہو یار، کوشش کرو خداوند عالم یہ پرسوں قبول فرمائے۔ تو بہرحال ہر کسی شہید کو جب بھیجا کہ حضرت مولا عباس نے تیار کیا، جب علی اکبر نے آ کے موت کی اجازت مانگی تو جو جملے ہیں وہ میں وہی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو امام حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے منہ چوما اور ایک جملہ کہا، یہ تاریخ میں ہے جملہ کہ اے اکبر تو ہوتا بوڑھا باپ، جی ہو یا سلامت یا ماتمی بندے میرے سامنے تشریف، دیر نہیں کرنی خدا کا واسطہ، سمجھنے میں باتیں ساری تمہارے سینوں پہ نقش ہیں، اب دیر نہ کرنا خدا کا واسطہ۔ اے علی اکبر تیرا ہوتا کوئی، تو ہوتا بوڑھا باپ، تیرا ہوتا جوان بیٹا، وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، پھر میں دیکھتا تو کس طرح سے اجازت دیتا، لیکن چونکہ میرے نانے کے دین کا مسئلہ ہے، اب میرے مولا خود اٹھے، خاک کربلا سے غریب کربلا اٹھے اور عباس سے کہا عباس لاؤ میں اپنے اکبر کو خود تیار کروں۔ اپنے ہاتھوں سے مقاتل نے لکھا، اپنے ہاتھوں سے میرے مولا حسین نے اکبر کو زیرہ پہنائی، اپنے ہاتھوں سے جنگی سامان پہنایا، اپنی تلوار علی اکبر کے ساتھ لٹکائی، اپنا نیزہ علی اکبر کو دیا۔ اب امامہ لے کر حضرت امام حسین نے اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا، اور باندھتے باندھتے آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ آخری پلو مولا حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے چہرے کے نیچے رکھا اور رو کے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین رو بھی رہے ہیں اور میرے مولا حسین اس انداز میں علی اکبر کو تیار بھی کر رہے ہیں، سنتے آنا روتے آنا، بہت گریا اور بہت مصائب کا یہ جملہ ہے، یقیناً ہر بندہ ماتم کرے گا۔ میرے مولا حسین نے ایک اور کام کیا، جی کہا عباس جی مولا جلدی کرو علی اکبر کا گھوڑا لے کے آؤ۔ مولا عباس گئے، علی اکبر کا گھوڑا لے کے آئے، جلدی سے امام حسین نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ ظاہر ہے اب مولا نے جب گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو علی اکبر برداشت نہیں کر سکتے، رو کے کہا بابا آپ زہرا کے بیٹے، میں ایک نوکرانی کا بیٹا، کہاں زہرا کا لال، کہاں مہر نبوت کا سوار، مولا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، آپ گھوڑے کی لگام نہ پکڑیے، میں جوان ہوں، میں خود ہی سوار ہو جاؤں گا، خدا کی قسم ماتھا کوچ پہ جا کے لگا۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں علی اکبر تو ہے محمد کی شکل والا، آج میں علی بن کے مہار پکڑتا ہوں تو محمد بن کے سوار ہو جا، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں جو میدان میں جا رہا ہے یہ محمد جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے مولا لے کے آئے، اب گھوڑے کو خود سے پکڑا ہوا ہے اور بیبیوں کے خیموں کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ قیامت کے جملے ہیں میرے عزیز و معتمیوں، لے کر کے اس کنات کے اندر آئے جو خیموں کے باہر کنات تھی، میری آقا زادیوں کو ملوانے کے لیے رو کے کہتے ہیں آؤ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو، پھوپھیاں دیکھ لے کہ علی اکبر گھوڑے پہ کیسا لگتا ہے۔ اب آگے سے لگام پکڑی ہوئی ہے حسین نے، گھوڑے پہ محمد بن کے بیٹھا ہے علی اکبر، جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے جہاں جہاں بیبیاں تھی اکبر کو اس حالت میں جب آتے ہوئے دیکھا، جہاں تھی بات کرتی ہوئی اٹھی اور مقتل نے جملہ لکھا، ہر بیوی کے منہ پہ تھا اکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔
چوم رہی ہے، کوئی ریش مبارک کو چوم رہی ہے. علی اکبر اس انداز میں ہے کہ چہرے پہ موت کی زردی ہے. بڑی مشکل سے علی اکبر دوبارہ گھوڑے پہ چڑھے، ابھی چلنے کا ارادہ کیا. علی اکبر کے پاؤں رکابوں میں ہے، ننھے ننھے ہاتھ علی اکبر کے پاؤں پہ آ گئے. چھپ کے دیکھا 4 سال کی بہن ہے اور رو کہہ رہی ہے نیچے نہ اترنا، بس پاؤں رکابوں سے نکالو، میں چوم لوں گی، مجھے شام جانا ہے. میں ہر ایک سے کہوں گی میرے محمد کے قدم چومے تھے. اسد لوگ گھوڑے پہ چڑھی، آخری جملہ، گھوڑے پہ چڑھے میرے مولا علی اکبر. ابھی چند قدم پہ گھوڑا گیا تھا علی اکبر کا، پیچھے سے کسی مستور کی آواز آئی. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو جناب فضا ہے. کہا اکبر بلا نہیں رہی، ذرا جھک کے دیکھ لو، میں پردہ ہٹا رہی ہوں. علی اکبر نے جھک کے دیکھا تو بیمار کربلا ہاتھوں میں عصا، رو رو کے کہہ رہا میرے لال مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو. او بھائی تو بھائیوں کا زور قبر ہوتے ہیں. میں کربلا کا آتا ہوں. معذورات سے کہہ گئے اس لیے ابھی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سارے ماتمی ذات پہ ایک فرصت ہے ویسا کہ یا حسین یا حسین. یا حسین 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 یا حسین. شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام.